تو ہم دنیا کے لیے ڈیزائن نہیں ہوئے. 60-70 سال کیا زندگی ہے. پھر اس میں دکھ اور غم. ایک اربوں پتی تاجر مجھ سے کہنے لگا، اربوں پتی، مجھے یہ حسرت ہے کہ میں اپنے پیسے سے خود کب نفع اٹھاؤں گا، کہ کاروبار اتنا وسیع ہے کہ اس کو سنبھالنے کے لیے دن بھی گزر جاتا ہے، رات بھی گزر جاتی ہے. جوانی کو کھا گیا، دماغ کو کھا گیا. اب پیسہ تو بہت آ رہا ہے لیکن اس کو خوش ہو کر استعمال کرنے کے لیے وقت کوئی نہیں ہے، ٹائم کوئی نہیں ہے. تو یہاں جو زیادہ کماتے ہیں وہ پھنستے بھی زیادہ ہیں، ان کو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. تو یہ دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس میں آدمی اپنا چاہا پورا کرنا بھی چاہے تو ہوتا نہیں ہے، اور کچھ ہو بھی جائے تو چند دن کا ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، اور پھر اس کے بعد قبر کے ہمیشہ کے اندھیرے ہیں. تو لہذا یہ راستہ ناکامی کا راستہ ہے. اس میں لذت نہیں، اس میں چین نہیں، اس میں سکون نہیں. ایک دوسرا راستہ میرے اللہ نے میرے ساتھ طے کیا ہے. عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید. اے میرے بندے، مجھ سے ایک معاہدہ کر لے، چونکہ جو تو چاہتا ہے وہ تیرے اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا. جو تیرا اللہ چاہتا ہے وہ تیرے بغیر کر دیتا ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. جو تم چاہتے ہو وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو لہذا تم جنا کالونی میں کیا کرو، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں چاہوں وہ کر دو. یہ نہ دیکھو بازار کیا کہتا ہے، تمہارا من کیا کہتا ہے، تمہاری اندر کی خواہشات کیا کہتی ہیں. تم یہ دیکھو تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، سیاست کیا کہتی ہے، تجارت کیا کہتی ہے، زراعت کیا کہتی ہے، تم کیا کہتے ہو، اولاد کیا کہتی ہے، محلے والے کیا کہتے ہیں. اس سے آنکھیں بند کر لو، بہرے ہو جاؤ، اندھے ہو جاؤ، اور صرف مجھے ڈھونڈو. اطلبنی تجدنی، میری طلب میں نکل، میری طلب میں نکل. میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا. ہارون کی ایک باندی تھی خالصہ، ذرا سانولے رنگ کی تھی، اس سے بڑا عشق کرتا تھا. تو اس کے پاس حسن کی دیویاں تھیں اور وہ خالصہ سے زیادہ عشق کرتا تھا. تو اس پہ چھ گوئیاں ہوتی تھیں کہ گندی کالی کلوٹی کے ساتھ اس نے دل لگایا ہوا ہے. ایسا حسن اس کے چاروں طرف رقصاں ہے، اور یہ ایک ساملی سے سلونی سے جی لگائے ہوئے ہے. ایک دن بھرے دربار میں ہارون نے کہا، آج جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی. تو ہر آدمی لپکا دوڑا جھپٹا، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر. خالصہ کھڑی رہی. تو ہارون نے کہا، تو نے کیوں نہ کسی چیز کو چنا؟ اس نے کہا، میں پہلے یہ ضمانت چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی وہ میری ہوگی، میں اس کی ضمانت چاہتی ہوں. تو ہارون نے کہا، میں بول دے چکا ہوں وہ تیری ہوگی. تو اس نے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا تو میرا تو سب کچھ میرا. تو ہارون ان کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ میں خالصہ سے کیوں عشق کرتا ہوں. تو تم اللہ کو اپنا بنا لو تو للہ خزائن السماوات والارض، زمین کے خزانے بھی اللہ کے اور آسمان کے خزانے بھی اللہ کے. تم اللہ کو اپنا بنا لو تو لہو ملک السماوات والارض، زمین کی بادشاہی بھی اللہ کی اور آسمان کی بادشاہی بھی اللہ کی. ہم اللہ کو اپنا بنا لیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لشکر، للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے ہاتھ میں زمین آسمان کے لشکر. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. میں اگر اللہ کو اپنا بنا لیتا ہوں تو سارے لشکر میرے لیے. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. تو جب صحابہ نے اللہ کو اپنا بنایا اور پھر 313 1000 کے ساتھ میدان میں اترے، سامنے مسلح 700 تلواروں کا لشکر، اور ادھر پورے لشکر میں ٹوٹل سارے لشکر میں 8 تلواریں، ٹوٹل پورے لشکر میں 8 تلواریں. ادھر 300 گھوڑ سوار، ادھر پورے لشکر میں 2 گھوڑے. ایسا بے سر و سامانی کا لشکر ہے. لیکن انہوں نے اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء، انہوں نے اس حدیث کو سمجھ لیا تھا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے، میرا بندہ تو میری طلب میں آ، تو مجھے پالے تو سب کچھ پالے گا. تو مجھے کھو گیا تو نے سب کچھ کھو دیا. میں تیرا تو سب کچھ تیرا، اور میں تیرا نہیں تو کچھ بھی تیرا نہیں. تب یہ 313 نے اللہ کو پا لیا تھا، اللہ کو اپنا بنا لیا تھا. تو انہوں نے رات کو اللہ سے دعا مانگی، اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ نے دیر نہیں لگائی.
ہر سال میں ابھی بھی رمضان میں وہاں تھا، حرم میں تھا، لاکھوں انسانوں کے ساتھ امام کعبہ دعا کروا رہے ہیں، لاکھوں، دونوں حرم کھچا کھچ بھرے ہوئے، کوئی 15-20 لاکھ آدمی حرم مکہ میں دعا مانگ رہا ہے، اور امام کعبہ رو رہا ہے، اور سارا مجمع زارو زار رو رہا ہے، اور حرم نبوی کے ائمہ رو رہے ہیں، اور ان کے پیچھے عوام رو رہے ہیں، لیکن فا کا مطلب ظاہر نہیں ہو رہا۔ فا فوراً دعائیں اٹکی ہوئی ہیں راستے میں۔ سننے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں، وہ یہ کہہ رہا تمہارے سنانے میں کمی ہے، نظر تمہاری حرام دیکھے، زبان تمہاری گالی بکے، کان تمہارے گانا سنے، شہوت تمہاری زنا میں چلے، کمائی میں تمہاری کھوٹ بھی ہو، ملاوٹ بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، سود بھی ہو، دھوکہ بھی ہو، فراڈ بھی ہو، ہیرا پھیری بھی ہو، وعدے سے مکر جانا بھی ہو، یہ سب کچھ ہو، ماں باپ کے تم نے دل توڑے ہوئے ہوں، جگر ان کے چیرے ہوئے ہوں، بیویوں سے تمہاری بدتمیزی ہو، زبان تمہاری زہر اگلتی ہو، زبان کا زہر ناگن کے زہر سے زیادہ بڑھ چکا ہو، وجود تمہارا اللہ کا باغی ہو، تو پھر تم کہو یا اللہ یا اللہ، تو کہتا پہلے میرا بندہ تو بن کے آ، پہلے میرے ساتھ صلح تو کر کے آ۔ تم دشمن سے سیدھا مانگنے اللہ تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ ماں باپ کو لے لو، بچہ ماں باپ کا نافرمان ہو، انتہا درجے کا بدتمیز ہو، وہ ماں باپ سے کوئی چیز مانگے گا تو وہ کبھی نہیں دیں گے، کہیں گے سارا دن ہمارا دل دکھاتا ہے، اب کس منہ سے تو ہم سے مانگتا ہے۔ ہمارے بازاروں نے بغاوت کر دی، ہمارے محلوں نے بغاوت کر دی، ہمارے شہروں نے بغاوت کر دی، ہماری بستیوں نے بغاوت کر دی، اور بتاؤں ڈر کے کہتا ہوں ہماری مسجدوں سے بھی بغاوت ہو گئی کہ ممبر رسول سے بھی نفرت ہی نفرت ہے۔ محبت کے پھول بکھیرنے والا کوئی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لڑانے والے اور اکسانے والے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے والے۔ ہماری مسجد بھی بغاوت پہ آ گئی، الا 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن عام خطیب ایک دوسرے کے خلاف امت کو بھڑکا رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو چکا ہو تو پھر ہم تو بندر خنزیر بن جاتے۔ شکر کرو اس نے ہمیں انسان رکھا ہوا ہے۔ دعا دو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جن کی طفیل اللہ تعالیٰ کا عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ ہمیں بندر خنزیر بنانے میں اسے کیا دیر لگتی تھی۔ وہ سب کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے جو پہلی امتوں نے کر کے دکھایا، اور اللہ نے کسی کو جعل منہم القردہ والخنازیر، کسی کو اللہ نے بندر بنایا، کسی کو اللہ نے خنزیر بنایا۔ دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور درود پڑھو ان کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے روتے روتے اللہ کو منا لیا کہ یا اللہ میری امت کے ساتھ وہ نہیں کرو گے جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا۔ اگر یہ نہ مانگتے تو میرا تیرا بیڑا بھی غرق تھا۔ جنا کالونی میں انسان نظر نہ آتے، فیصل آباد میں انسان نظر نہ آتے، ملتان، لاہور، کراچی اور پنڈی، پشاور، اسلام آباد میں انسان نظر نہ آتے، کچھ اور نظر آتے۔ یہ اس کی 23 سال کی دعائیں ہیں، اس کا رونا ہے، اس کا درد ہے، اس کا غم ہے، اس کی تڑپ ہے۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی رویا ہے، کسی نبی نے اتنا نہیں مانگا جتنا میرے نبی نے مانگا ہے۔ ٹوٹ کے مانگا، رو کے مانگا، تڑپ کے مانگا، اور ایسے روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا نہ رو کہ تو خود ہلاک ہو جائے۔ کیا رونا رویا تھا میرے نبی نے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب اتنا نہ رویا کر کہ تو خود ہلاک ہو جائے، تیرے اپنی جان چلی جائے۔ لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين من كفر فلا يحزنك كفره ما انت عليهم بجبار لست عليهم بمسيطر ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون۔ میں کتنی آیات پڑھوں، کو 150 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صرف اس یہ آیات اتاری، اتنا غم نہ کر، اتنا دکھ نہ دیکھ، اتنا درد نہ اٹھا، اتنا نہ رو، اتنے آنسو نہ بہا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا۔ یہ رونا دھونا تھا، یہ رونا دھونا تھا۔ ہائے ہائے، ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ سے بات کی، یا اللہ تیرے نبی ابراہیم نے کہا تھا ان فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ یا اللہ جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے وہ تیری مرضی، تو غفور الرحیم ہے، معاف کر یا عذاب دے۔ یا اللہ
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، یا اللہ تو عذاب دے تیری مرضی، تو چھوڑ دے تیری مرضی، تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ دونوں نبیوں نے تجھے اختیار دیا تھا پکڑ کا اور چھوڑنے کا، لیکن میں یہ بات نہیں کرتا، میں نہ یہ کہتا ہوں جو ابراہیم نے کہا، نہ وہ کہتا ہوں جو عیسیٰ نے کہا علیہ السلام، میں تجھ سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، اور وہی میں تجھ سے منوانا چاہتا ہوں کہ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، 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 نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دے۔ اس پر اتنا روئے کہ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کیوں رو رہے ہیں؟ جنا کالونی والوں کو سنانا تھا، یہ حدیث پہنچانی تھی، تب جبریل بھیجا، تب یہ قصہ ہوا کہ یہ بات آگے چلے، صرف رات کے اندھیروں میں گم نہ ہو جائے، صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان یہ راز نہ رہ جائے، بلکہ امت کو بھی یہ راز پہنچے کہ تاکہ جب یہ بے وفائی کریں تو انہیں پتہ چلے کہ کس کی بے وفائی کر رہے ہیں، کس سے بے وفائی کر رہے ہیں، کس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، انہیں احساس ہو۔ گانا سننے والا جب گانا سنے تو اسے پتہ چلے کہ کس کے سینے پہ خنجر چلا رہے ہو، جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولے، زانی جب زنا کرے، شرابی جب شراب پیے، ماں باپ کا نافرمان جب ماں باپ کو غرائے، اور بیویاں رکھ کر شادیاں کر کے بھی جو زنا کریں، اور بینکوں کے ساتھ سودے کرنے والے، سود پہ چلنے والے، جھوٹ بولنے والے، قتل کرنے والے، جوا کھیلنے والے، اور نافرمانی کے بازار گرم کرنے والے، انعامی بانڈ لے کر دعائیں مانگنے والے، کیا ظلم و ستم ہے کہ رزق حرام کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے۔ جوا جیسے سور حرام ہے ایسے ہی اس کا پیسہ حرام ہے۔ تمہارے سامنے کوئی سور پکا کے رکھے، تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، میں تجھے قتل کر دوں گا، تو مجھے سور کھلاتا ہے، اور تم جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہو، اور انعامی بانڈ لے کر اس کی سیریل دیکھتے ہو کہ میرا نمبر نکلا کہ نہیں نکلا، یہ سور سے کم تو نہیں ہے۔ جب تم یہ کرو، جب امت یہ کرے تو انہیں خبر ہو کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے، جو تمہارے لیے اتنا رویا کہ جس نے بھیجا تھا کہ جاؤ روو، اس کو یہ کہنا پڑا اتنا نہ رو میرا نبی، اتنا دکھ نہ جھیل، اتنا غم نہ کر کہ تیرا سینہ پھٹ جائے، تیرا کلیجہ شق ہو جائے، تیرا دل تڑپ کے کہیں زندگی کی بازی نہ ہار جائے، تو اتنا دکھ درد نہ کیا کر۔ روئے جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں پتا کیوں رو رہے ہیں، کہ جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، مجھے میری امت کا دکھ درد رلا رہا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ واپس بھیجو، واپس جاؤ، اور میرے حبیب سے کہو سنردیک فی امتک، اتنا نہ رویا کر، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کروں گا، تجھے راضی کروں گا۔ یہ درد تھا، احد کی جنگ شکست کے میں تبدیل ہو گئی، فتح شکست میں بدل گئی، اور چاروں طرف قریش مکہ نے گھیر لیا، اور اللہ کے نبی گھر گئے۔ چند جان نثار تھے جو نئی تاریخ لکھ رہے تھے، سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے، جو آپ کے گرد جنہوں نے حالہ بنایا ہوا تھا، جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند لوگ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 آدمی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور پورے قریش کا لشکر وہ موج کی طرح آ کے ٹکراتا تھا کہ کسی طرح آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ 10 آدمیوں نے 1000 کو روکا ہوا تھا، اور کوئی تلوار آگے کارگر نہیں ہو رہی تھی، کوئی نیزہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ ہائے ابو قتادہ، ان میں ایک ابو قتادہ بھی ہیں، 12-13 تھے، میں نے 10 کے نام گنائے۔ ابو قتادہ سینہ سپر تھے، اور ہر تیر کو سینے پر لیتے تھے، ہاتھوں پر لیتے تھے، سینے پر لیتے تھے۔ ایک تیر آیا اور آنکھ میں جا لگا سیدھا، تو آپ نے مڑ کر یوں اللہ کے نبی کو دیکھا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو ساری آنکھ کیما بن کے باہر نکل چکی تھی، اور تیر اندر تک جا چکا تھا۔
تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے تیر کو یوں نکالا اور کہا اے اللہ قتادہ، ابو قتادہ بن نعمان، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوگی۔ پھر آپ نے وہ کیما آنکھ کو جمع کیا اور ایسے نوالد کی طرح اس کو جمع کر کے اس کی آنکھ میں رکھا اور اوپر اپنی انگلیوں کو ایسے رکھا جیسے اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پھر آپ نے یہاں ہاتھ رکھ کر کہا یا اللہ قتادہ کی یہ آنکھ اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ پھر آپ نے ہاتھ ہٹایا تو اس کی چمک اس سے زیادہ ہو چکی تھی، یہ زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ ایک تاریخ لکھی ہے جان نثاروں نے، ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، گانے سنے بغیر مجھے چین نہیں آتا، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ ملوں والے کہتے ہیں سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا ہے۔ ہائے ہائے، تو جب قریب نہیں پہنچ سکے تو ایک عتبہ بن وقاص، ابی وقاص، ایک بھائی ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے، سعد بن ابی وقاص نبی کے جان نثاروں میں ہے اور عتبہ بن ابی وقاص جان لینے والوں میں ہے۔ تو اس نے دور سے ایک پتھر اٹھا کے مارا، پتھر، تو اس پتھر کے لیے صحابہ تیار نہیں تھے، وہ تلواروں کی طرف نظر تھی، نیزوں اور تیروں پر نظر تھی، پتھر اچانک آیا اور ان کے آگے آتے آتے وہ ان کو پار کر گیا اور جا کر سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پہ لگا یہاں، اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گرے ایسے، اور پیچھے کھڈا تھا، کھڈا، اس کھڈے کا کنارہ آپ کی گردن پہ یہاں لگا، یہاں لگا، اور یہ سارا نروس سسٹم جا رہا ہے، تو آپ بے ہوش ہو گئے اور سارا خون و خون ہو گیا، یہ لوگ سمجھے کہ آپ شہید ہو گئے، تو ان کی چیخیں نکل گئی اور رو رو کے برا حال ہو گیا۔ لیکن اس سال میں بھی کافروں کے سامنے بھی سینہ سپر ہیں، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا آپ زندہ ہیں، سانس ہیں، بے ہوش ہیں، صرف ہوش میں آئے تو سارے صحابہ نے ایک دم عرض کیا یا رسول اللہ ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرما۔ تو یہ موقع ہے بد دعا کا، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے بس اب یہ بندر خنزیر بنے، اگر ان پر عذاب کی بجلیاں گریں کہ گریں، تو میرے تیرے نبی نے کہا اللہم اغفر لقوم، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، اللہ اکبر، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا نبی ہوں، اگر یہ مجھے جانتے ہوتے میں تیرا نبی ہوں تو یہ میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتے، مجھے پتھر نہ مارتے، یا اللہ انہیں کچھ نہ کہتے۔ آئے ہائے، کیا اخلاق، کیا بلندیاں ہیں، کس کی امت ہو، کبھی یاد بھی آیا ہے تمہیں؟ کائنات تیرے اللہ کی، زمین تیرے اللہ کی، آسمان تیرے اللہ کا، ہوائیں تیرے اللہ کی، ذرہ ذرہ اللہ کا، پتا پتا اللہ کا، بحر و بر اللہ کا، خشک و تر اللہ کا، مشرق مغرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہے اللہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر لآیات لقوم یعقلون۔ میرے بندو آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو ننگے ناچ نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو راتوں کو انٹرنیٹ پر ننگی عورتیں نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو ننگے ناچ نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو کسی کی بیٹی کو بے غیرتی سے نہ دیکھتی ہوں۔ آنکھ میں حیا کا سرما ڈال، میرے نبی کی حیا والا سرما آنکھ میں لگا، پھر آنکھ کھول تو کائنات کے ذرے ذرے میں تجھے اللہ کی ذات کے جلوے نظر آئیں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین پکارے گی اللہ ہے، آسمان پکارے گا اللہ ہے، واختلاف اللیل والنہار، دن کا اجالا پکارے گا اللہ ہے، رات کا اندھیرا پکارے گا اللہ ہے، چمکتے جھلملاتے حسین و جمیل ستارے پکار اٹھیں گے اللہ ہے، چاند پکارے گا اللہ ہے، چمکتا دہکتا سورج پکارے گا اللہ ہے، ہواؤں کے جھکڑ، باد نسیم، باد صبا، وہ تیز چلے یا آہستہ چلے، بگولے ہوں یا جھکڑ ہوں، وہ سبق رفتار ہو یا وہ عذاب ہو، ہوائیں پکاریں گی کہ اللہ ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان زمین کے درمیان یہ بادل پکاریں گے اللہ ہے، قطرہ قطرہ پکارے گا اللہ ہے، بارش کے قطرے میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، آسمان کے بادلوں میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے،
اور تاروں کی جھلملاہٹ میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، بادلوں کی گرج میں تمہیں اللہ کی ہیبت نظر آئے گی، بجلیوں کی کڑک میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، زمین آسمان کے خلا میں تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں چلنے والے جہاز، سمندر کی بکھری ہوئی موجیں، میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب ہے جو آسمان جیسی موجیں اٹھاتا ہے، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہے، تأتی الامواج مثل الجبال، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہوں، جب ساحل سمندر کے قریب آتی ہیں تو ان کی جان نکال لیتا ہوں، ان کی روح کھینچ لیتا ہوں، اور وہ دم توڑ کے ساحل سمندر سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں، ورنہ ایک موج کی لگام چھوڑ دوں تو ایک موج فیصلہ باد کیا چیز ہے، میرے رب کہ سمندر کی ایک موج ہمالیہ پہاڑ نگل جائے، ہمالیہ پہاڑ اس کے سامنے بے حیثیت ہو کر ڈوب جائے، فیصلہ باد تو کچھ نہیں ہے، ہند سندھ ایران تو کچھ نہیں ہے، یہ قراقرم کے پہاڑی سلسلے، کاکیشیا کے ہندو کش کے پہاڑی سلسلے، ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے، یہ نانگا پربت، یہ راکا پوشی، یہ کیٹو، یہ ہمالیہ، میرے رب کی قسم یہ ایسے چھپ جائیں جیسے ایک روڑا چھپتا ہے، جیسے ایک پتھر چھپتا ہے۔ میرے رب کے پاس پانی کے اتنے خزانے موجود ہیں، تھوڑی سی بارشیں برسائیں اور آدھا پاکستان ڈبو کے دکھا دیا کہ یہ اللہ ہے جو چاہے کر کے دکھا دے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر کی موجوں سے کھیلتی ہوئی تمہاری کشتیاں، تمہارے جہاز، یہ موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، جہازوں کا پار نکل جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، ہواؤں کے بگولے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارشیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، زمین کو سبزہ بنا دیا، گلزار بنا دیا، آم، کنو، مالٹا، سنگترا، سیب، انار، ناشپاتی، لیمو، یہ سب کچھ بتاتے ہیں۔ سیب کا ایک ایک رنگ، کیا رنگ بخشا ہے میرے رب نے سیب کو، کیا رنگ بخشا ہے انار کو، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، انار کا ایک ایک دانہ بیٹھ کے ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھو کہ اس کا گھڑنے والا کیسا زبردست ہے، اس نے کہاں سے پانی اس کے اندر پہنچایا، ایک ایک دانے کو کیسے الگ الگ جوڑا، بیچ میں پردے لگائے، اوپر چھلکا لگایا، انار کا پتا توڑو کڑوا، انار کا چھلکا چکھو کڑوا، اور اندر سے نکالو تو میٹھا شہد، تمہیں کون بنا کے دے رہا ہے؟ نفاقیتن ونخل ورمان، اس انار کو انار کس نے بنایا، کھجور کو کھجور کس نے بنایا، آم کو آم کس نے بنایا، گٹھلی میں سے پودا درخت کس نے نکالا، پھول میں رنگ کس نے بھرے، تتلی کے پر رنگ اور پرنٹ کس نے بنایا، پتی کے اندر مہک کو کس نے رکھا، چھوٹی سی پھول کی پتی نے سارے کمرے کو کیسے مہکا دیا، ایک چمیلی کے پھول نے سارے کمرے کو کیسے خوشبودار کر دیا، مور کو ناچ کس نے سکھایا، اسے نخرا کس نے سکھایا، اس میں ہزاروں رنگ پرنٹ کون لے کر آیا، عقاب کو اونچی اڑان کس نے عطا فرمائی، کوئل کو نغمہ کس نے سکھایا، بلبل کو گیت کس نے سکھایا، سانپ کو بل کھانا، پھنکارنا، ڈسنا، یہ کس نے سکھایا، کس نے بتایا، اور ہرن کو کلانچیں بھرنا کس نے سکھایا، صدف کے اندر پانی کو موتی کس نے بنایا، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ وہی اللہ ہے جسے تم نے بھلا دیا، نمازیں پڑھ کے بھلایا، روزے رکھ کے بھلایا، بازار میں مسجدوں میں بیٹھ کے تم نے اللہ کو بھلایا، یہ وہ رب ہے، یہ وہ اللہ ہے جس کے جلوے تمہاری رگ رگ میں، جس کے جلوے تمہاری نس نس میں، جس کے جلوے تمہاری آنکھوں کی ہر شعاع میں، ہر بلم میں، میرے بول میں میرے رب کے جلوے، میرے ہاتھ کی حرکت میں میرے اللہ کے جلوے، میرے اٹھنے اور بیٹھنے میں میرے اللہ کے جلوے، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، وہ احد صمد ہے، الحی وہ زندہ، القیوم وہ قائم، لا تاخذہ سنہ وہ اونگتا نہیں ولا نوم وہ سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم کامل علم کامل علم کامل، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔
وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. یہ اللہ ہے، اللہ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اس کے علم میں سے کوئی لے نہیں سکتا، کوئی پا نہیں سکتا. دیا تو اللہ نے دیا، سکھایا تو اللہ نے سکھایا، پڑھایا تو اللہ نے سکھایا. اللہ کے بعد سب سے بڑے علم والا میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، میرا محمد مصطفیٰ ہے. وہ محمد، وہ احمد، وہ ماہی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مدثر، مزمل، وہ رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ رحمت للعالمین، وہ بشیر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر، وہ محمد و احمد، وہ ماہی. اچھی تعلیم دو کہ یہ آگے چل کے بڑے شعبوں پر اور بڑی جاب پر پہنچیں اور تمہارے لیے عزت بنے، باعث عزت بنے، باعث افتخار بنے. آپس کی پیچھے لڑائی چل رہی. اس نے 1 کنال کا گھر بنایا، میں نے 2 کنال کا بنا. اور میں ایک جگہ گیا، پہاڑ، میرپور گیا، میرپور بڑے بڑے گھر شہر میں انٹر ہونے سے پہلے بڑے بڑے گھر. میں نے کہا یہ اور لگے جیسے خالی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں پہلی دفعہ میرپور کہا یہ انگلینڈیوں کے گھر ہیں، ان کے مقابلے لگے رہتے ہیں. اس نے کنال کا بنا، میں 2 کنال کا بناؤں گا. اس نے 2 کنال کا بنا، میں 4 کنال کا بناؤں گا. بناؤ گھر اپنی ضرورت کے بنا لو. جب جانا ہو وہاں نہ تم جانے والے ہو کچھ، نہ تمہاری اولادیں. ان کو یہاں کی نسوار لگی، واپس جائیں گے لوڈ شیڈنگ. ایک پٹھان بھائی ناراض نہ ہونا، ادھر بہت ہیں پٹھان. تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، خرگوش. تو لوگوں نے افسوس کیا، خان جی آپ کا خرگوش گم ہو گیا. کہنے لگا خوچا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار کا عادی بنایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے. یہ تمہاری نسل اور تم انگلینڈ کی نسوار کھا کھا اب تم پاکستان جاؤ گے، ہندوستان جاؤ گے، بنگلہ دیش جاؤ گے. تم نے یہی رہنا ہے. اسے اپنا ملک بنا کے چلو، سنسیئر ہو کے چلو، اس کے قانون کا احترام کر کے چلو. یہاں غریبوں پہ صدقہ تو غیر مسلموں کو دو، ان کے دل قریب ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو. وہ تم سے پیار کریں، وہ تم سے محبت کریں. ان کے ہائے ہائے. تو میرے نبی تشریف فرما تھے. ایک طوائف گزری، طوائف پروسٹیٹیوٹ. وہ آپ کو دیکھ کے نا آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، کیسا نبی ہے، اکیلے بیٹھ کے کھاتا ہے، کسی کو پوچھتا ہی نہیں. غیر مسلم، کافر، طوائف، کتنی برائیاں اکٹھی ہو گئی. آپ نے کہا آ جا، وہ آ کے بیٹھ گئی. آپ نے کہا کھا. وہ تو آپ کا مذاق اڑا رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے اپنے ہاتھ سے نکال کے مجھے کھلا. اس کا خیال تھا یہ مجھے ڈانٹیں گے، کہیں گے اس کو اٹھاؤ، 2 چھتر مارو، اس کو دفع کرو. میں کہوں گی دیکھو تمہارا نبی کیسا ہے، اتنا بد اخلاق. تو انہوں نے کہا نہیں، جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال اور اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں ڈال. میرے نبی نے کہا یہ لو. آپ نے لقمہ منہ سے نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا. اب پنجابی کی مثال ہے، کبے نو لت لگی اور سدھا ہو گیا. میرے نبی کے منہ کا لعاب جب اس طوائف کے منہ میں گیا، وہ ساتھ ہی کلمہ پڑھ گئی، ایمان لے آئی اور مدینے کی شریف ترین عورت بن گئی. میرے نبی تو اس طرح اخلاق والے تھے. یہاں تو نوکر سسٹم نہیں. میں پاکستان میں بھی روتا رہتا ہوں کہ نوکروں کے برتن الگ ہیں اور مالکوں کے برتن الگ ہیں. عورتوں کی نوکروں کی پلیٹ الگ ہے اور مالکوں کی پلیٹ الگ ہے. میرے نبی نے طائف کے کافر آئے، روزانہ ان کے ساتھ بیٹھ کے رات کو کھانا کھاتے تھے، ان کا جھوٹا کھاتے تھے. یہ اخلاق تھے جس نے انہیں کلمے میں داخل کر دیا. نجران کے جوڑ نظر آئے گا. اور میرے رب کی سنو، ان استقالنی اقلت لا، تو توبہ توڑ کے لے آئے 1 دفعہ یا 1000 دفعہ، ایسا جوڑوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا. بے جوڑ کر لوں. اور یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ توبہ ٹوٹی ہوئی ہے اور ٹوٹ کے جڑی ہے یا ٹوٹی نہیں. اللہ ایسی توبہ ہماری قبول کرے گا. جب ہو توبہ کرو، جب ہو توبہ کرو. تو نیت کرتے ہو توبہ کی؟ اگر ہم نے سچے دل سے کر لی تو اللہ کی قسم یہیں بیٹھے بیٹھے ہم سب ایسے ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں. اور پھر اگر ٹوٹ جاتی ہے، وہاں جا کے ٹوٹ جاتی، پھر کہنا یا اللہ میری توبہ. ماں تنگ آ کے شاید بچے کو مارنے لگ جائے،
لیکن میرا رب کبھی تنگ نہیں پڑتا، جب بھی جھکو گے معاف کرے گا، جب بھی جھکو گے معاف کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر دل سے ہے تو سب معاف ہو گیا، آپ سب کو مبارک۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی تشکیل کروں گا، تبلیغ کے کام میں 3 دن چلے جایا کرو، تبلیغ کے کام میں 3 دن چلے جایا کرو، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج آئے گا، بہت بڑا چینج آئے گا۔ اور نماز نہ چھوڑنا اور رزق حلال کمانا، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی بھی آئے گی، نورانیت بھی آئے گی، اور معاف کرنے کا ظرف پیدا کرو۔ درود شریف۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ تیرے اہل ایمان کا مجمع ہے، مرد عورت، چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے جوان، سب ایمان والے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہم پر نظر کرم فرما، نظر رحم فرما، نظر عنایت و شفقت فرما، ہمارے سارے گناہ معاف فرما، ہماری نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، ہماری غفلتوں کو بیداری میں تبدیل فرما، ہماری عداوتوں کو صلح میں تبدیل فرما، ہماری بے برکتیوں کو برکت میں تبدیل فرما، ہماری تنگ دستی کو کشادگی میں تبدیل فرما، مقروضوں کے قرضے ادا کروا، لڑے ہوں میں صلح کروا، بھٹکے ہوں کو ہدایت نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، خاوند اور بیوی میں محبت کے پھول کھلا، بہن بھائیوں میں محبت پروان چڑھا، جو آپس میں ناراض ہیں ان میں صلح کروا دے، جو جھگڑے میں ہیں ان میں صلح صفائی کروا دے، جو یا اللہ ایمان پہ مر گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یہ جن دوستوں نے سارا انتظام کیا ہے ان کو جزائے خیر عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما۔ یہ جتنے بھائی بہن تشریف لائے ہیں، بچے بچیاں بڑے چھوٹے تشریف لائے ہیں، ان کے آنے کو بابرکت بنا۔ ابھی ہم نے توبہ کی ہے، ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر نظر محبت فرما۔ یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی واپسی ہو، صحت عافیت سہولت کی واپسی ہو۔ یا اللہ تو اس ملک میں ہمارے بچے بچیاں جو بھٹک گئے اور اس فضا میں گمراہ ہو گئے، انہیں دوبارہ اسلام کی طرف واپسی نصیب فرما، دوبارہ اسلام کی طرف واپسی نصیب فرما۔ ہمارے ان تمام بہن بھائیوں سے راضی ہو جا، انہیں خوشحال کر دے، انہیں آباد کر دے، انہیں نہال کر دے، انہیں یا اللہ دنیا کی خوشیاں بھی دے اور انہیں آخرت کی خوشیاں بھی دے۔ اور یہ جتنے دوست احباب اس کو ارینج کر رہے ہیں، یہ ہمارے گاڈز ہیں، ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما۔ یہ ریلیف والوں کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کہے جائیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کیا جائے، اللہ کی بڑائی کا بول بولا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اعتراف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو عظیم قدرتوں کا شاہکار بنایا ہے، ان شاہکاروں کو دیکھا جائے اور اللہ کے قریب ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا ہے، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی۔ کون بناتا ہے؟ بچے اور بچی میں تقسیم کون کرتا ہے؟ دو آنکھیں کس نے دی؟ زبان کس نے دی؟ ہاتھ کس نے دیے؟ پاؤں کس نے دیے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ میں قربان جاؤں، اپنے رب کا گلہ سنو۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ۔ ارے بریڈ فورڈ والیو، ارے بریڈ فورڈ والو، بڑے ناشکرے ہو۔ ما اکفرا، بڑے ناشکر ہو۔ میں نے یہ شیئن خلقا، بھول گئے ہو کہاں سے پیدا کیا تھا۔ جیا یا اللہ بھول گئے، پونڈا نے مگر لگ لگ پتہ ہی نہیں رہا سانو بنایا کہ صرف روٹی کی فکر ہی پہ گئی اور چیتا ہی کوئی نہیں۔ تو میرا اللہ کہتا میں بتاتا ہوں، میں بتا، میں نے یہ شیئن خلقا، تمہیں یاد ہے کہاں سے بنایا تھا؟ میں نطفہ، ایک گندے پانی سے۔ کیسے بنایا تھا؟ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بنایا۔ اور صرف طارق جمیل کو نہیں بنایا، جب طارق جمیل بن رہا تھا، زید، اسلم، عمر، زینب، عائشہ، سلمہ،
جب بن رہی تھیں تو ان کے ساتھ کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے، اور کروڑوں بھینس گائے کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، مچھر کے انڈے میں، مچھلی کے انڈوں میں بچے بن رہے تھے، ذرے ذرے کی مادہ میں بچے بن رہے تھے۔ تیرا رب ایسے تیرے اوپر رہا، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، کس خوبصورت انداز میں تیرے رب کی تدبیر چلی۔ اگر میرا رب ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کسی بچے کی پیدائش میں ادھر سے ادھر متوجہ ہو جاتا تو یہ آنکھیں سر سے ہٹ کر پاؤں پہ آ جاتی، اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا لگتی۔ پر میں قربان جاؤں اس رب پر، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، جو کہتا ہے ایک ذرے سے تیرا رب غافل نہیں ہے۔ آسمان کو دیکھے تو زمین دیکھ، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نہیں نظر آ رہا ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے، آگے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آ رہے، پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا، نیچے دیکھتا ہوں تو اوپر نظر نہیں آتا۔ میں قربان جاؤں اس رب پر جو کہتا ہے تیرا رب اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، مشرق اس کے سامنے، مغرب اس کے سامنے، شمال اس کے سامنے، جنوب اس کے سامنے، زمین اس کے سامنے، آسمان اس کے سامنے، ہواؤں پہ نظر، پانیوں پہ نظر، موجوں پہ نظر، دریاؤں پہ نظر، نہروں پہ نظر، مچھروں پہ نظر، مکھیوں پہ نظر، فرشتوں پہ نظر، جنات کو دیکھا، انسانوں کو دیکھا، کسی سے ایک لمحے کے لیے غالب نہیں، اپنے دیکھنے کی اللہ طاقت بتاتا ہے۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، میرے بندے بندی ہو، کس رب کو للکارتے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو آؤ آؤ کچھ کر لیں، کوئی، ارے پاگل دیکھ رہا ہے، کون؟ جو سوتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو اونگتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو غافل نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو غافل نہیں، جو سوتا نہیں، جو اونگتا نہیں، ارے کون؟ جو دیکھ رہا ہے، جو بیوی سے پاک ہے، جو بچوں سے پاک ہے، کون ہے جو میری شارق سے زیادہ قریب ہے؟ اور میری رگ یہ ہے رگ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا۔ تین کٹھے ہو جاؤ، چوتھا اللہ ہے، چار کٹھے ہو جاؤ، پانچواں اللہ ہے، دو کٹھے ہو جاؤ، دروازے بند کرو، تیسرا اللہ ہے، ایک بیٹھ جا، دروازے بند کر کے پردے گرا دے، دوسرا اللہ ہے، زمین کی تہ میں چلا جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، پانیوں میں اتر جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، ہواؤں میں اڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، مشرق میں چھپ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، مغرب میں دوڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ انگلینڈ آنے سے اللہ پاکستان نہیں رہ گیا، انڈیا نہیں رہ گیا، تیرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو بستر کے اوپر سو، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بند کمروں میں ہو، اللہ تیرے ساتھ ہے، اس سے بڑے حال میں ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو سو جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بکواس کر، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو گالی دے، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو دعا دے، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو محبت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نفرت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حلال کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حرام کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو شراب بیچ، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو ڈرگز بیچ، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نائٹ کلب میں جا کے جانور بن جا، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہا، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سخاوت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو محبت